صباحت کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح سے حجاب نے یہ فیصلہ لے لیا، کیونکہ وہ خود سے بھی زیادہ حجاب پر اعتماد کرتی تھی۔ اسے پتہ تھا حجاب کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو اس کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھی جب حجاب نے صباحت کے فیصلے کے اگینسٹ جا کر یہ فیصلہ لیا تھا۔ صباحت بہت پریشان تھی۔ صباحت حجاب کے پاس آئی اور آ کر اس کو یہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو۔ جو بھی فیصلہ تم نے فیضان کو لے کر کیا ہے، کیا تم نے کسی دباؤ میں آ کر کیا ہے؟ کیا تمہیں کسی نے یہ سب کہنے کے لیے مجبور کیا ہے؟ مجھے صرف ایک دفعہ یہ بتا دو، یا یہ فیصلہ تم نے اپنی مرضی سے لیا ہے؟ حجاب کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے اپنی ماں کی بوڑھی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، امی، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن شادی تو کرنی ہی ہے نا۔ کب تک میں رشتے ٹھکراؤں گی اور کب تک میں انتظار کروں گی کہ میرا کوئی ہم عمر رشتہ آئے؟ ابھی وقت بار بار دستک نہیں دیتا، اور آپ یہ بھی دیکھیے، صرف میرے ایک رشتے کی بات نہیں ہے، میرے رشتے کے ساتھ ساتھ تحریم کا رشتہ بھی ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات، وہ لوگ صاحب حیثیت بھی ہیں۔ کل کو یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں کوئی اچھا گھرانہ نہیں ملا، اس لیے آپ میری بات مان لیجئے، میں نے دل سے فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر حجاب نے ماں کی طرف دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ صباحت نے بالآخر تھک ہار کر حجاب کی بات مان لی، اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ جیسے ہی حجاب بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی، وہ بیڈ پر گری اور سسکیاں لے کر رونے لگ گئی۔ وہ ابھی رو ہی رہی تھی کہ ایک دم سے اس کو ایک پرندے کے پھڑپھڑانے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ اماں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ جیسے اس نے پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی، اس نے دیکھا تو اس کے کمرے میں وہی سفید کبوتر آ کر بیٹھا ہوا تھا، جس کے پاؤں میں حجاب نے سبز رنگ کا چھلا ڈالا ہوا تھا۔ حجاب نے کبوتر کو دیکھا تو اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، تم اندر کمرے میں کیسے آئے؟ ابھی حجاب اس کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ کبوتر کھڑکی سے اڑتا ہوا باہر لان میں آ گیا۔ حجاب بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے لان میں آئی، وہ آ کر لان کی منڈیر پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی حجاب نے اس کو بلانے کی کوشش کی تو کبوتر اڑتا ہوا چھت کی دیوار پر چلا گیا۔ حجاب بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے گئی تو کبوتر دیوار سے اڑ کر حجاب کے قدموں میں آ گیا اور اس کے پیروں کے ارد گرد چکر کاٹنے لگ گیا۔ حجاب نے کہا، دیکھو نا، میں کتنی بے وقوف ہوں، تمہیں اپنے پاس بلا رہی ہوں اور تمہارے لیے دانا تو لائی ہی نہیں، رکو میں تمہارے لیے دانا لے کر آتی ہوں۔ جیسے حجاب کبوتر کو ہاتھ میں پکڑنے لگی، ایک دم سے حجاب کو محسوس ہوا کہ جیسے اس کا ہاتھ جھلس گیا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے اس کو آگ کی تپش محسوس ہوئی، وہ چیخیں مارتی ہوئی پیچھے بھاگی۔ حجاب کا ہاتھ بری طرح سے جھلس گیا تھا۔ جیسے ہی حجاب نے دیکھا تو اس کبوتر نے عباد کا روپ لے لیا۔ عباد اس کے سامنے اس طرح سے کھڑا تھا جیسے کوئی پتھر کی مورتی ہے، لیکن اس کے گرد آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ آج عباد کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ یہ وہ عباد نہیں تھا جس کو وہ جانتی تھی، جس کی آنکھوں میں صرف محبت تھی، جس کے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی۔ تبھی حجاب نے کہا، عباد، یہ تمہیں کیا ہوا؟ تم جل رہے ہو۔ تو ایک دم سے عباد نے کرخت آواز میں کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس سے شادی مت کرنا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی۔ تمہیں یہ لگا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور میں جان بوجھ کر تمہیں روک رہا تھا۔ تمہاری اس فیصلے کی سزا میں خود کو دوں گا اور میں تمہیں منانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ میں تمہارے اس فیصلے کا دکھ لے کر اپنے جسم کو جلا کر تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو رہی ہوں۔ تم ساری زندگی تڑپو گی، میں تمہارے سامنے کبھی نہیں آؤں گا، تم نے مجھے کھو دیا ہے۔ حجاب خود کو روک نہ سکی، حجاب چیخیں مارنے لگی۔ جیسے حجاب اس کے قریب آتی تھی، آگ کے شعلے بھڑکنے لگتے تھے، وہ ڈر کے پھر پیچھے سہم جاتی تھی۔ نہیں عباد، ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم جیسا مخلص دوست مجھے زندگی میں کبھی نہیں مل سکتا۔ تم ہی تو ہو جو میرے تنہائی کے ساتھ دی ہو، تم ہی تو ہو جو میرے آنسو پہنچتے ہو، میرے ساتھ ایسا مت کرو عباد۔ لیکن آج عباد نے حجاب کی ایک بات بھی نہ سنی۔ وہ آگ کے شعلوں میں تبدیل ہوتا ایک روشنی بن کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ حجاب اپنا رونا نہیں روک سکی، وہ چیخیں مار کر اونچا اونچا رو رہی تھی۔ جیسے صباحت کچن سے باہر نکلی، اس کو حجاب کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ بھاگتی ہوئی چھت کی طرف آئی تو حجاب زمین پر گری ہوئی رو رہی تھی۔ صباحت کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ حجاب کو کیا ہوا۔ بڑی مشکل کے ساتھ وہ حجاب کو نیچے لے کر آئی تو حجاب اس طرح سے ہو گئی جیسے بالکل بے ہوش ہو گئی ہے، وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حجاب نے جلدی سے تحریم کو کہا کہ ڈاکٹر کو فون کرو۔ تحریم نے کہا، امی، آپ کی طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ حجاب، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ حجاب نے بمشکل کہا، نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ صباحت نے کہا، اس کی کوئی بات مت سنو، ڈاکٹر کو فون کرو۔ جیسے ہی ڈاکٹر آیا، ڈاکٹر نے حجاب کو چیک کیا۔
डॉक्टर का ये कहना था कि हिजाब का बीपी लो हो चुका है। उसने उसको एक नींद आवर इंजेक्शन दिया। थोड़ी देर हिजाब सो गई। सबाहत बहुत परेशान थी। सबाहत ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और रोकर अल्लाह से मदद मांग रही थी, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बेटी पर रहम कर। मैं नहीं जानती वो किस कदर परेशान है, वो क्यों रो रही थी, जबकि फ़ैसला भी उसने खुद किया। अगर वो उस फैसले को लेकर रो रही थी तो या अल्लाह मेरी बेटी की मदद कर, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे पता चल जाए कि मेरी बेटी क्यों परेशान है, वो क्यों रो रही थी। तभी तहरीम आई और आकर ये कहने लगी, आप ही को होश आ गया है, वो जाग गई है, आपको बुला रही है। तभी सबाहत कमरे में गई तो हिजाब टेक लगाकर बेड के साथ बैठी हुई थी। हिजाब ने माँ की तरफ देखा तो सबाहत ने कहा, तुम क्यों रो रही थी, तुम्हें क्या हुआ था? तभी हिजाब ने कहा, अम्मी मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त मुझे छोड़कर चली गई है, वो मुझसे नाराज़ हो गई है। अचानक ही ये खबर मुझे मिली तो मैं संभल नहीं सकी और मैं रोने लग गई। इसमें रोने की क्या बात है, उसके घर का पता तो होगा ना, मैं तुम्हें उसके घर ले जाऊंगी, मैं उसको मना लूँगी। नहीं अम्मी, उसने घर का पता भी नहीं बताया और मुझे छोड़कर चली गई। तुम क्यों रोती हो? तुम्हारी जो भी दोस्त है उसको मैं तुम्हारे लिए जहाँ कहोगी ढूंढूंगी। नहीं अम्मी, अब वो कभी नहीं मिलेगी, वो मुझे छोड़कर चली गई है, मैं खुद को रोक नहीं सकी। तभी सबाहत ने हिजाब के चेहरे पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा अगर तुम अपने फ़ैसले की वजह से परेशान हो तो अपने दिल पर बोझ मत डालो, मुझे बता दो। मैंने अभी मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी से बात नहीं की, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तभी हिजाब ने कहा, नहीं अम्मी, मैं अपने फ़ैसले की वजह से परेशान नहीं हूँ। जो फ़ैसला मैंने किया है मैं इसको किसी कीमत पर भी नहीं बदलूँगी। अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए क्या बनाऊँ? अम्मी मुझे भूख नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना। देखो कुछ हल्का फुल्का सा खा लो, तुम्हारे जिस्म में ताकत आ जाएगी। मैं भी तुम्हारे लिए खीर बना कर लाती हूँ। हिजाब ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ की तरफ देखा। जैसे ही सबाहत उठकर किचन में जाने लगी तो एकदम से फ़ोन की बेल बजी। सबाहत ने फ़ोन उठाया तो मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी थी। मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी ने कहा, मुझे पता चला था कि हिजाब आई हुई है, तो मैं हिजाब बेटी से बात करना चाहती थी, कैसी हैं आप? तो सबाहत ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं? तभी मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी ने कहा, सब ठीक है, क्या मैं हिजाब से बात कर सकती हूँ? जिस पर सबाहत ने कहा, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है। क्या हुआ हिजाब बेटी को? मैं अभी आ रही हूँ उससे मिलने। नहीं नहीं, आप सहमत मत करें, अब वो ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जब तक उसको देखूँगी नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। तभी सबाहत ने कहा, जी ठीक है। सबाहत ने फ़ोन बंद किया और कहने लगी, पता नहीं मुझे क्या सूझी थी जो मैं मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी को बता बैठी, वो आ रही हैं तुमसे मिलने। ओहो अम्मी, अच्छा ठीक है, मैं उठकर कपड़े बदल लेती हूँ। नहीं ठीक हो? नहीं अम्मी, मैं इस हुलिया में इनके सामने नहीं जा सकती। तभी हिजाब उठी, अपने बाल समेटे और अलमारी में से एक अच्छा सा ड्रेस निकाल कर पहनकर तैयार हो गई। हिजाब ने कहा, अम्मी मैं तहरीम के साथ जाकर चाय का इंतज़ाम देख लेती हूँ। सबाहत ने कहा, मैंने बाज़ार से चीज़ें मंगवा ली हैं, आराम से बैठी रहो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तहरीम खुद कर लेगी। तहरीम ने आकर अपनी अम्मी को कहा, अम्मी मैंने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं। तभी हिजाब ने कहा, तहरीम एक दफ़ा घर की सेटिंग पर भी नज़र डाल लो। तहरीम ने कहा, जी आप ही, मैं सब कुछ देख लेती हूँ। इतने में मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी आ गई। वो अपने ड्राइवर के साथ अकेली आई। बहुत सारे फ्रूट्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर हिजाब के पास आई। बहुत मोहब्बत और अपनायत से हिजाब को मिलने लगी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद सबाहत ने कहा, ठीक है, अब मैं मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी को ये कह दूँगी कि हम लोग रिश्ते के लिए राज़ी हैं। तभी सबाहत ने मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी को ये खुशखबरी सुनाई और ये कहा कि अगर वो हिजाब का रिश्ता चाहती हैं तो तहरीम का हाथ भी मांग लें। मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी बहुत खुश हो गई और उन्होंने दोनों बेटियों का रिश्ता ले लिया। यहाँ तक कि सबाहत ने कुछ ही दिनों में दोनों की शादियों की तारीखें भी दे दी। अब शादियों के इंतज़ाम शुरू हो गए। सबाहत ने सोचा हुआ था कि घर बेचकर दोनों बेटियों को जहेज़ देगी। जिसने घर ख़रीदा था उसने सबाहत और उसकी बेटियों को शादी तक घर में रुकने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन मिसेज़ आफ्ताब ज़ैदी ने सारे इंतज़ामात शादी के अपने घर ही किए थे। बहुत ज़्यादा खुश थी सबाहत कि आज उसकी बेटियों का ये फ़र्ज़ भी पूरा हो रहा है। दूसरी जानिब हिजाब को नींद नहीं आ रही थी। सबाहत और तहरीम सो गई थी। हिजाब का दिल ना चाहते हुए इबाद को ढूंढ रहा था। तभी हिजाब जल्दी से उठी, अपने कमरे से बाहर आई। बहुत खूब अंधेरा था, लॉन में भी खामोशी थी। हिजाब ना चाहते हुए भी उस कमरे में गई जहाँ पर इबाद रहता था। वो आसेब ज़दा कमरा जिसको सबाहत ने बंद किया हुआ था, उसके बाहर एक ताला लगा हुआ था और ताले के ऊपर एक तावीज़ था। और सबाहत ने सख्ती से मना किया था कि इस कमरे को ना खोले कोई भी। लेकिन
حجاب کے پاس آج اس کمرے کی چابی تھی۔ تبھی حجاب نے عباد کو آواز دی، لیکن کمرے میں سے کوئی آہٹ نہیں سنائی دی۔ جیسے ہی حجاب نے ہمت کر کے اس تالے کو کھولنے کی کوشش کی اور تعویذ کو نکالنے لگی تو حجاب کو کسی چیز نے اٹھا کر انار کے درخت کے پاس پھینکا۔ اس سے پہلے کہ حجاب چیختی، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جیسے ہی حجاب نے منہ پر ہاتھ رکھا تو ایک دم سے انار کے درخت کے پاس سے کسی کے گھررانے کی آواز آئی۔ حجاب ڈر کر کھڑی ہو گئی تو سامنے بہت بڑی بڑی 2 آنکھیں تھیں جس کا وجود نہیں تھا۔ ان آنکھوں میں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ آنکھیں اتنی بڑی تھی کہ حجاب ان آنکھوں میں اگر جانا چاہتی تو اندر بھی جا سکتی تھی۔ تبھی ایک کرخت آواز آئی، کیوں ڈھونڈتی ہو کسی آسیب کو؟ مت ڈھونڈو، اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ اگر اس آسیب کی کھوج میں نکلو گی تو خود بھی ماری جاؤ گی، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ عباد اب تمہارے سامنے انسانی روپ میں، لڑکے کے روپ میں کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اب تم ساری زندگی ترسو گی۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گی۔ عباد اپنا روپ بدل چکا تھا، اب وہ کبھی بھی حجاب کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ تبھی حجاب چیخیں مارتی ہوئی، ڈرتی ہوئی وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی۔ حجاب تھر تھر کانپ رہی تھی کہ یہ اس نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ تبھی حجاب نے جلدی سے وضو کیا، سورۃ یاسین نکالی، سورۃ یاسین پڑھی اور سورۃ یاسین کو لے کر ہی بستر میں گھس گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی باتیں چل رہی تھیں۔ دوسرے دن مسز آفتاب زیدی ہاتھ میں فون لیے ٹہل رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکا کب آئے گا، اس نے میرے ساتھ آج ٹیلر کے پاس اور جیولر کے پاس جانا تھا، صبح سے اس کا انتظار کر رہی اور یہ میرا فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ تنگ آ کر مسز آفتاب زیدی نے زریاب کے دوست کو فون کیا تو اس نے فون اٹینڈ کر لیا۔ ابھی مسز آفتاب زیدی نے زریاب کا پوچھا تو وہ یہ کہنے لگا، جی زریاب میرے ساتھ ہی ہے، ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے ہی فارم ہاؤس آئے ہیں۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہا، اس کا ایک کتا آج ریس ہار گیا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہ سنتے ہی مسز آفتاب زیدی کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جلد از جلد میری زریاب سے بات کرواؤ، اسے یاد نہیں کہ اس کی شادی میں صرف 7 دن رہ گئے ہیں اور مجھے ٹیلر کے پاس جانا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ وہ کتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ تبھی اس لڑکے نے کہا، جی آنٹی میں آپ کی بھی بات کرواتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ کافی دیر گزر گئی۔ مسز آفتاب زیدی بہت زیادہ غصے میں تھی۔ انہوں نے فارم ہاؤس پر دوبارہ فون کیا اور نوکر سے کہا، جلدی سے میری زریاب سے بات کرواؤ۔ جس پر نوکر نے یہ کہا کہ صاحب ابھی 2 کتوں کو لے کر گھر کی طرف ہی نکلے ہیں، وہ اپنی جیپ میں ہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جیپ آ گئی اور جیسے ہی جیپ آئی مسز آفتاب زیدی غصے سے بھری ہوئی کار پورچ میں گئی۔ زریاب اپنی گاڑی سے اترا تو اس نے 2 ملازموں سے یہ کہا کہ ان کتوں کو لے جاؤ، فارم ہاؤس جا کر باندھ دو اور وہاں پر گھوڑوں کو بھی کھانے کے لیے کچھ ڈال دینا۔ تبھی مسز آفتاب زیدی نے زریاب کو کان سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی اندر لے کر آئی۔ تمہیں زریاب نے کہا، امی کیا ہو گیا، آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں؟ جس پر مسز آفتاب زیدی نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہاری شادی میں صرف 7 دن رہ گئے ہیں؟ مجھے تمہیں ٹیلر کے پاس لے کر جانا تھا، میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تمہیں ذرا بھی اس چیز کا خیال نہیں ہے۔ یہ کیسی بات ہو گئی؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے کہ کتنی تیاریاں کرنی ہے؟ جس پر زریاب نے کہا، امی آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں، ابھی میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، جیولر کے پاس ہی تو جانا ہے۔ چلیے کار پورچ میں گاڑی کھڑی ہے، میں ابھی آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ ٹھیک ہے جلدی کرو، بس میں اپنا ہینڈ بیگ لے کر آ رہی ہوں۔ تبھی مسز آفتاب زیدی اپنا ہینڈ بیگ لینے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں گئی ہینڈ بیگ لے کر آئی تو زریاب نے کار پورچ سے گاڑی باہر نکالی۔ دونوں ماں بیٹا گاڑی میں بیٹھ کر مارکیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حجاب کا دل بہت زیادہ اداس تھا۔ حجاب کے ذہن میں بار بار وہی باتیں آ رہی تھیں کہ میں نے عباد کو کھو دیا، میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے دور ہو، عباد کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا۔ عباد کے ساتھ گزارا ہوا ہر لمحہ، اس کی باتیں، اس کی آنکھیں مجھے بہت یاد آتی ہیں اور اب تو وہ مجھے دوبارہ خواب میں بھی نظر نہیں آیا، وہی فقیر شہزادے کے روپ میں جو مجھے دیکھتا تھا اور مجھ سے التجا کرتا تھا، مجھ سے خوشیاں مانگتا تھا۔ اب میں اسے صرف ڈھونڈتی ہی رہ جاؤں گی، وہ مجھے کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ حجاب بہت زیادہ مایوس تھی، بہت زیادہ پریشان تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اس فیصلے کا کیا انجام ہوگا۔ اس نے فیضان کے ساتھ شادی کے لیے ہاں تو کر دی تھی، لیکن وہ خود نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں اس کی زندگی میں کیا کچھ ہوگا۔ لسنرز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کیا عباد حجاب کی شادی ہونے دے گا؟ عباد نے اب اپنا اصل روپ اختیار کر لیا ہے، کیا دوبارہ کبھی بھی وہ حجاب کے سامنے آئے گا؟ اور کیا حجاب اپنی زندگی میں خوش رہ سکے گی؟ کیا حجاب اور تحریم کی شادی عباد ہونے دے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے
آپ لوگوں کو وزٹ کرنی پڑے گی اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ، جو میں آپ لوگوں کے لیے کل آن ایئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ اس ناول کی بس اب کچھ ہی ایپیسوڈ باقی بچی ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا، مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کریں۔ اس چینل پر اسی طرح سے میں ناولس آن ایئر کیا کروں گی، بہت سی مختلف سٹوریز بھی ہیں، وہ بھی آن ایئر کیا کروں گی۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی وجیہہ سحر کے ناول کھجور کے درخت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔